اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کا جیسے خطبہ چل رہا ہوتا ہے، عیدین کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے، اس خطبے میں انتہائی یکسوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو چھینک آ جائے تو اسے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، اور سننے والے کو بھی یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ جمعے کے دن کا جو خطبہ ہے، یہ خطبہ بالکل نماز کی کیفیت ہے۔ اس میں بس اتنا آپ کو اختیار ہے، آپ جس طرح سے چاہیں بیٹھ جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتحیات کی کیفیت میں آپ بیٹھیں، جیسے سہولت ہو ادب سے بیٹھ جائیں، دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں تو ادب کی بات ہے، نہ اس طرح سے بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو، لیکن بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، تسبیح پڑھنا جائز نہیں ہے، ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اذان کا جواب بھی اس موقع پر آپ نہیں دیں گے، بالکل آپ خاموشی اختیار کریں گے، یہاں تک کہ آپ کے برابر میں کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہے تو اس کو آپ چپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اشارے سے بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ، جیسے آپ نماز میں کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جاؤ، اشارے سے بھی چپ کرانا جائز نہیں ہے، ورنہ آپ کے جمعے کا ثواب سارا ضائع ہو جائے گا۔ جمعے کے ثواب کا دار و مدار ہی خطبے پر ہے، عربی کا جو خطبہ ہے اس خطبے پر سارا دار و مدار ہے ثواب کا۔ آپ جانتے ہیں جمعے کے دن 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے، 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، یہ جو 2 خطبے ہیں یہ 2 فرضوں کے قائم مقام ہیں، لہذا اس معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں کہ بالکل آخر میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ملائکہ جو اجر لکھ رہے ہوتے ہیں، کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، کون کس وقت آیا، وہ ملائکہ اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب آنے والے کی حاضری جمعے کی نماز میں نہیں لگتی، اب یہ ظہر کی نماز میں حاضر ہوا، یہ جمعے کی نماز میں حاضر نہیں ہوا۔ اور جمعے کی نماز کا ثواب کیا؟ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ظہر کی نماز کا ثواب کیا؟ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بھائی تھوڑا سا جلدی آنے کا اہتمام فرمایا کریں۔ تو اس لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آدمی ہر حال میں پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ پورا آدمی کو ثواب حاصل ہو۔